ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المائدہ آیت نمبر 94. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تم کو شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا. ضرور اللہ تم کو آزمائے گا. بِشَيْءٍ تھوڑا سا، من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اس شکار سے آزمائے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. شان نزول میں حدیبیہ کا سفر بتایا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر اور عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. سورہ مائدہ کے آغاز میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حالت احرام میں شکار منع ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حرم میں بھی شکار منع ہے. تو حالت احرام کا خاص طور پہ یہاں پر ذکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم اس میں شکار نہیں کر سکتے جب کہ تم حالت احرام میں ہو. یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے اسپیسیفک کہ حالت احرام میں ہو، لیکن یہ اوبویسلی بات یہی ہے دراصل کہ تم شکار نہیں کر سکتے. یعنی کہ حرم سے باہر بھی اگر تم ہو، اوبویسلی حرم کے اندر تو شکار ہو ہی نہیں سکتا، حرم سے باہر بھی ہو لیکن حالت احرام میں اگر ہو تو تم شکار نہیں کر سکو گے. اور کیا کہا؟ بِشَيْءٍ، اللہ آزمائے گا کتنا تم کو؟ بِشَيْءٍ، تو بھی لگا ہوا ہے اور دو زیر کی تنوین بھی لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا آزمائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ بہت بڑا امتحان نہیں تھا یہ، نہ ہے بہت بڑا امتحان. یعنی قتال کی طرح بڑا بھاری امتحان نہیں ہے، بلکہ آسان سا امتحان ہے کہ تم شکار نہیں کرنا جب تم حالت احرام میں ہو. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے بعض دفعہ کہ انسان مشکل امتحان میں تو کامیاب ہو جاتا ہے اور آسان امتحان میں کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے یا نیگلیجنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب کو تجربہ ہوا ہوگا جنہوں نے بھی ایگزامز دیے ہیں. مشکل سوال بعض دفعہ بڑے اچھے ہم حل کر لیتے ہیں اور سمپل چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. اوہ یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو مجھ کو یاد ہی نہیں رہا، یہ تو مجھ کو آتا تھا اور میں نے نہیں کیا. ہوتا ہے نا اس طرح سے، تو اس میں نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں کیا مثال آئی ہے؟ اصحاب سبت کا واقعہ. ہلکا پھلکا امتحان لیا تھا اللہ نے ان سے کہ بھئی جسٹ 1 day a week، صرف ہفتے کے دن تم کو شکار نہیں کرنا، 6 دن تم شکار کرو، کھاؤ پیو، کاروبار کرو، جو مرضی تم کرو. سید البحر سے ان کو روکا تھا کہ تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، ہفتے میں صرف 1 دن، اس سے روکا گیا تھا، اسی میں ناکام ہو گئے. دیکھا جائے تو کوئی تک تھی ناکام ہونے کی، اتنا آسان اللہ نے حکم دیا تھا. تو ان کو اللہ نے آزمایا تھا، بنی اسرائیل کو سید البحر سے، اور مومنوں کو کس سے آزمایا؟ صید البر، خشکی کے شکار سے، کہ حدود حرم میں ہو یا حالت احرام میں ہو. اچھا، بنی اسرائیل نے ایک سادہ سا آسان سا حکم توڑ دیا. تو آسان حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے توڑنے پر سزا بھی ہلکی ملے گی. قانون قانون ہے، ہلکا ہو بھاری ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے قانون بنانے والے کے خلاف بغاوت اور سرکشی نہیں ہونی چاہیے. کوئی سگنل توڑ دیتا ہے، چاہے ایک بھی گاڑی نہ کھڑی ہو، تب بھی پینلٹی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی، سنسان سڑک پڑی تھی، اس لیے میں نے سوچا ریڈ لائٹ پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. وہاں جہاں جن ممالک میں قوانین کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ قانون کا احترام کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوگا سڑک پہ، اگر ریڈ لائٹ ہے وہ کھڑی کر دیں گے اپنی گاڑی. نہ کیمرہ ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا، نہ پولیس. لیکن یہ دنیا کا تقوی کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا انسان کو، کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو حرمت حکم کی ہے، حکم دینے والی کی ہے. تو لہٰذا قانون کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے بنانے والی کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے.
تو یہاں پر جب اللہ نے یہ حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ تمہیں خشکی کا شکار نہیں کرنا، کسی نے شکار نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور اس امت کی فضیلت بنی اسرائیل پر نکلتی ہے۔ کبھی صحابہ نے ہیلہ سازی کر کے، بہانے بازی کر کے، فتویٰ فروشی کر کے اس شکار کو حلال نہیں کیا، اور امت نے آج تک نہیں کیا۔ ہم کہیں آج تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، مجھے اور آپ کو کوئی ہرن کبھی نظر آیا جب ہم احرام کی حالت میں جا رہے ہو، یا کوئی شتر مرغ دیکھا ہم نے، یا کوئی ہم نے جراف دیکھا وہاں پر؟ نہیں دیکھا۔ آج شکار نظر نہیں آتا سوائے کبوتروں کے، تو آپ پلیز کبوتر پکڑنے کی کوشش مت کیجیے گا مکے جا کر یا مدینے جا کر حالت احرام میں۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو شکار نہیں ہے، لیکن وی ڈونٹ نو، جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے کیا پتہ دوبارہ جانور وہاں پر آ جائیں، یا جس طرح آبادی کا ریشیو بدل سکتا ہے، آبادی کا ریشیو بدلنے کی وجہ سے بھی جانور واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ہم لاک ڈاؤن کے اندر دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسے جانور جو نظر نہ آئے تھے مدتوں سے ان جگہوں پہ، تو ایسی جگہوں پہ جہاں جانور کب سے نہیں دیکھے گئے تھے ان جگہوں پہ وہ کچھ جانور نظر آنے لگ گئے۔ کچھ اسپیشیز جو بالکل ایکسٹنکشن کی برنک پر پہنچ گئی تھیں وہ وہاں سے واپس آ رہی ہیں، اور جب لوگوں کا آنا جانا بعض جگہوں سے کم ہوا تو وہاں پہ جانوروں کا کمفرٹ زون دوبارہ سے بننے لگے ہے۔ یہ سب باتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں آج کل، تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کبھی ایسے ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار مت کیا کرو، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرو۔ اچھا، محرم کون ہوتا ہے؟ حالت احرام میں جو ہوتا ہے۔ محرم خود شکار نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا، اس شکار سے جو استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، وہ 5 جانور ہیں جو حرم میں بھی مارے جا سکتے ہیں اور حالت احرام میں بھی مارے جا سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں۔ یعنی فاسق سے مطلب گناہ گار نہ سمجھیں، ہم تو ایک لفظ کو ایک مطلب سمجھ کے اور پھر ہر ایک پر اپلائی کرتے ہیں، پھر ہم کنٹروورسی خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ جانور بھی فاسق ہوتے ہیں، کیا وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں؟ پلیز لیٹس ناٹ گو ڈاؤن دیٹ لین۔ بس آپ نے کہا فاسق ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو 5 کون سے ہیں؟ آپ نے کہا چوہا، اور ہم جانتے ہیں چوہوں سے کتنی پلیگس پھیلی ہیں۔ جو بلیک پلیگ پھیلی تھی یورپ میں وہ چوہوں کے ذریعے ہی انیشلی پھیلی تھی۔ تو آپ نے کہا یعنی کہ جو 5 جانور بتائے آپ نے ان میں کون کون سے ہیں؟ چوہا، بچھو اسکارپین، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ بعض احادیث میں سانپ کا بھی ذکر آتا ہے، تو ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن شکار جس کو باقاعدہ شکار کہتے ہیں، ہنٹنگ، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آبویسلی ہنٹنگ ایسی چیز ہے جس میں کہ انسان ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، جبکہ عبادت جو ہوتی ہے عمرے کی اور حج کی خاص طور پہ، ایکچولی ہر عبادت ہی میں انسان کو پرسکون رہنا چاہیے، لیکن حج اور عمرے کی عبادت میں تو بہت پرسکون رہنا چاہیے۔ ہم سورۃ البقرہ آیت 197 میں پڑھ چکے ہیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات ہوگی، نہ فسوق ہوگا، لڑائی جھگڑا، اور نہ کوئی جنگ، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، گناہ نہیں کرنا چاہیے جب تم حالت احرام میں ہو۔ اچھا، اب اگر کسی نے جان بوجھ کے شکار کر لیا تو اب ذرا دیکھتے ہیں کیا فرمایا، ذرا غور سے ہمیں سننا ہے۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اس کو مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس ٹکڑے کو سمجھ لیں۔ اگر جان بوجھ کر شکار کر لیا تو وائلڈ لائف ہوتی ہے نا، یہ تو اب یہ وائلڈ لائف جو ہے اس سے ملتا جلتا جانور دیکھنا ہوگا کہ کیٹل میں سے اس سے ملتا جلتا کون سا ہے، یعنی کہ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ میں سے فدیہ دینا ہوگا۔
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے ہرن شکار کر لیا تھا، اس سے کہا گیا تھا اب آپ خود بتائیں ہرن سے ملتا جلتا کون سا جانور ہے؟ اونٹ یا گائے یا بھیڑ یا بکری؟ بکری نا، ہاں. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم بکری جو ہے وہ جزا کے طور پر دو. کیا فرمایا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب تو ایک چیز کیا بتا دی کہ تم کو یا تو ویسا ہی جانور دینا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ذوی عدل. ذوی عدل کو سمجھیں، یا صادق اور امین تو الگ کیٹیگری ہے، مراد جو وائلڈ لائف ایکسپرٹس ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھئی اس سے ملتا جلتا جانور کون سا تھا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ پھر آپ کو اس کی جگہ وہ کرنا ہوگا، دینا پڑے گا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا رول کہ حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا اس کو، اور گوشت وہیں مسکینوں میں تقسیم ہوگا. اچھا اب اگر یہ نہیں کر سکتا، یا بعض دفعہ دیکھیں نا ہر قسم کی وائلڈ لائف سے ملتا جلتا مویشی نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ بعض اسپیشیز بڑی ریئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نیم البدل آپ کو اس میں نہیں ملے گا، وہ بہت ویلیوبل ہوتی ہیں. بعض اسپیشیز جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے، بعض اسپیشیز ہو سکتا ہے ایکسٹنکشن کی برنک کے اوپر ہوں، وہ پروٹیکٹڈ وائلڈ لائف ہوتا ہے نا، تو بعض ہوتی ہے پروٹیکٹڈ وائلڈ لائف ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اس قسم کے کسی جانور کا شکار کر لیا، تو اب اس کے لیے فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یا اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ نہیں لکھا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اچھا اب یہ جو کھانا کھلانا ہے، اور آگے فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے. دیکھیے خالی تفسیر کرنی ہے اس لیے سمجھنا ہے، ورنہ میرا آپ کا پالا نہیں پڑنا ہے سچویشن سے. میرا اور آپ کے لیے اس وقت یہ پرٹیننٹ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارا مزاج ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے وہی ہمیں بہت زیادہ دلچسپ لگ رہی ہوتی ہے. اگر میں بھی ایکسپلین نہیں کروں گی تو سوال آنے شروع ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ہوگا تو کیا ہوگا اور وہ ہوگا تو کیا ہوگا. تو ان سوالوں کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے تفسیر کر رہے ہیں، ورنہ قطعاً ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، اب یہ کفاری کی بات ہوئی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کیا کہا یا تم روزے رکھو. تعداد نہیں لکھی کتنے مسکینوں کو کھلاؤ، یہ بھی نہیں لکھا کہ کتنے روزے رکھو. اچھا اب اس کو ڈٹرمن کیسے کیا جائے گا؟ ڈٹرمن یہ کیا جائے گا کہ جتنا بڑا جس جانور کا سائز تھا، 2 چیزوں سے ڈٹرمن کیا جائے گا، ٹھیک ہے. کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کتنے روزے رکھنے ہیں. اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر کیا؟ جانور کا سائز. اس کو دیکھ لو کہ اس سائز کے جانور میں سے آلموسٹ کتنا گوشت نکلے گا. اگر اس سائز کا جانور قربان کیا جاتا تو کتنا گوشت نکلتا اور کتنے لوگ کھا سکتے. تو اسی حساب سے اتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلا دو. مثال کے طور پہ اتنا بڑا جانور تھا کہ جس میں سے 50 لوگ کھا سکتے تھے، تو کتنے مسکینوں کو کھلانا ہوگا؟ 50 کو. اگر 50 کو نہیں کھلا سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ او عدل ذالک صیامن، اس کے برابر کے روزے، 50 روزے. اگر مثال کے طور پہ آسٹرچ مار دیا تھا، ٹھیک ہے نا، شتر مرغ مار دیا تھا، وہ پری پر ہوتے ہیں نا بیچارے، میں اللہ جانے گوشت کتنا ہوتا ہوگا. چلے مثال کے طور پہ ایسا جانور مارا جس میں سے کہ 5 لوگ کھا سکتے تھے، تو کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا؟ 5. اگر 5 کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو کتنوں کو پھر کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ 5. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا جناب، اب ہم بات کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وائلڈ لائف میں جو پایا جاتا ہے جانور اس کا ایکویولنٹ کیٹل میں سے ملے. کوئی ریئر جانور تھا، اس کا شکار کر لیا، اب اس کا ایکویولنٹ نہیں مل رہا کیٹل کے اندر سے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس جانور کی قیمت اس کے ایکسپرٹس لگائیں گے کہ یہ جانور اتنا قیمتی تھا، اس کی یہ قیمت ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنی بھی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اتنی جو قیمت ہوگی اس قیمت
کا غلہ مسکینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا۔ فرمائے لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، مگر اب اگر کسی نے دوبارہ ایسا کام کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ہم کہیں ایک جانور کے اوپر اتنی سختی، تو ہم یاد ہے آپ کو شروع میں بات کر چکے ہیں کہ سورہ مائدہ کے اندر ہم کو سختی ملے گی، حاکمانہ انداز ملے گا، اور ہم اس کے بارے میں آلریڈی بات کر چکے کہ حکم یہ مت دیکھو چھوٹا ہے کہ بڑا، آسان ہے کہ مشکل، دیکھو کس کا حکم توڑ رہے ہو تم۔ اور ہم کہتے ہیں نا بریکنگ اے لا وتھ امپیونٹی، باقاعدہ بغاوت کے ساتھ اللہ کا حکم توڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا، تو سید البر کا ذکر ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، اس لیے کہ قافلے چلا کرتے تھے، خشکی پر سفر کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مدینے سے مکہ ادھر سے ادھر سے آ رہے ہوتے تھے۔ اب ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ بعض دفعہ لوگ سمندر کا سفر کر کے آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا، ابھی سید البحر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، سمندر کا شکار، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ اچھا، بحر یعنی پانی کا جانور، سمندر میں ہو، نہر میں ہو، جہاں بھی ہو، سمندر خالی تصور میں آتا ہے نا ہمارے، لیکن اس سے مراد ہے پانی کا جانور، چاہے وہ نہر میں ہو، دریاؤں کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اور یہ محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے حلال ہے۔ دو الفاظ آئے ہیں، صید البحر اور دوسرا لفظ آیا ہے طعامہ۔ ظاہر یہ دونوں کا مطلب ایک نہیں ہو سکتا، ڈفرینٹ ہوگا، تو علماء نے فرق کیا ہے۔ تو صید البحر ہے زندہ مچھلی پکڑی، ٹھیک، اور طعام پانی کا وہ جانور جو اسی میں مر جائے یا سمندر اس کو باہر پھینک دے یا سطح پر آ جائے، یہ دو فرق کرتے ہیں۔ ایک کیا، ایک جال ڈال کر مچھلی پکڑی، وہ ہے کیا، صید البحر، اور طعام کیا، جو خود بخود جانور مر جاتے ہیں، مچھلی مر گئی پھر وہ سطح پر اوپر آ جاتی ہے، کنارے پر سمندر پھینک دیتا ہے، اس کو طعام کہا ہے۔ اور ابن جریر سے ہم کو ایک قول بھی ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا طعامہ، یہ طعام کس کو کہا اللہ نے، ما لفظہ البحر میتن، طعام وہ ہے کہ جو سمندر باہر پھینک دے، مردہ۔ تو ہمیں یہاں اب ایک اور رول پتہ چل رہا ہے کھانے کا، کہ جو سمندر کے جانور ہیں، مچھلی وغیرہ، ان کو ذبح نہیں کرنا ہوتا، رائٹ، اس لیے کہ ان کے اندر اتنا ایز سچ خون نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ رگوں میں رک کر اور نقصان پہنچائے۔ اور ایک اور رول ہمیں کیا پتہ چلا کہ مچھلی جو خود بخود مر گئی، وہ جانور جو خود بخود مر گیا تو مردار بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ دو مردار اللہ نے حلال رکھے ہیں، ایک مچھلی حوت اور دوسرے جراد یعنی ٹڈیاں، لوکسٹ۔ لوکسٹ کو بھی ذبح کرنا آسان نہیں ہوگا نا آبویسلی، تو یہ نہ مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے اور نہ ٹڈیوں کو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دو مردار ہیں جو ہمارے لیے الاؤڈ ہے۔ تو یہ ایک اور اینگل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جیسے کہ بڑے جانوروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ صید البر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پہ فرمائے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کانشیس رہو۔ تو میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ بڑے بڑے گناہوں سے تو ہمیں بچنا ہے، لیکن کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھ کے ہم کمپلیسنٹ نہ ہو جائیں کہ لو اس سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ لوگ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں بہت اچھی، وضو میں کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، گیس پاس ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن وضو نہیں کرتے۔ تو دیکھیں نا، بعض دفعہ انسان پہاڑ عبور کر لیتا ہے
اپنے پاؤں کے پاس کے پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر پڑتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط رہیں۔ یا وضو بھی کر لیا چلیں، پوری طرح نہیں کیا، کوئی وضو دھونے والا تھا اس کو نہیں دھویا، جیسے ایک صحابی وضو کر رہے تھے، ایڑیاں ان کی سوکھی رہ گئی تھیں، ہیلز، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو آگ میں جانے والی ہیں۔ معمولی سی چیز تھی، تو لہٰذا وضو کرنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان محتاط رہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ اس میں احتیاط نہیں کرتے کہ بھئی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، وہ کہتے ہیں لو جب تک اذانیں ہو رہی ہیں ہم تو کھاتے پیتے رہیں گے۔ اذانیں تو بعض دفعہ یعنی کہ فجر کے 15-20 منٹ بعد تک ہوتی رہتی ہیں، تو تھوڑی کو 20 منٹ آدھے گھنٹے بعد تک کھاتے رہیں گے۔ مطلب مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس میں انسان محتاط رہے۔ اب آگے کعبہ کی عظمت ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کو پرندوں کے لیے، جانوروں تک کے لیے امن کی جگہ بنا دی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جو وہاں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے سے طریقہ یہی رہا، کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں حرم میں دیکھتا تو ہاتھ نہ اٹھا سکتا تھا اس کے اوپر۔ اور قیام للناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، تو حدیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کعبے کا گرا دیا جانا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ obviously کوئی جب جائے گا ہی نہیں، forgotten پلیس، اس کے بعد کوئی آئے گا کہے گا کیا سٹرکچر کھڑا ہے، چلو اس کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ جب کبھی حرم جانے کا اتفاق ہوتا تھا اور اس میں جو لوگوں کا رش ہے وہ تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے، کبھی کبھی میں اس کو دیکھ کر جب یہ حدیث یاد آتی تھی نا، میں وہاں کھڑی ہوتی تھی تو میں دیکھ کے سوچتی کہ اللہ وہ کیا منظر ہوگا جب مسجد حرام خالی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا یہاں پر، یہ خالی پڑا ہوگا، یہ تو قیامت کا منظر ہوگا، ہم تو زندہ ہی نہیں ہوں گے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اللہ نہ ہمیں زندہ رکھے۔ لیکن ہم نے وہ منظر دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، کیسے مسجد حرام خالی پڑی ہوئی ہے۔ حج کا سیزن ہے اور پھر دیکھیں وہاں پر ایک سناٹا ہے نا جو کہ چھایا ہوا ہے۔ آج کل تو چلو پھر بھی چند ہزار لوگ موجود ہیں، عام طور پہ تو اتنے لوگوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، تو انہیں کسی چیز کو نا انسان بہت دور نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے اپنی۔ میں نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس جگہ کو ایسا خالی دیکھوں گی، اپنی سر کی آنکھوں سے تو نہیں، ٹی وی وغیرہ پر ہی دیکھا ہے یا ویڈیوز میں دیکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ میں دکھا رہے، تو یعنی کہ کچھ دور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کتنی دور ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا وہ بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ تو یہاں پر ذکر آ گیا الشہر الحرام کا۔ شہر الحرام یعنی شہر تو واحد ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک الگ سے مہینہ ہے جو کہ پہلے آتا ہے رجب۔ عرب میں امن رہا کرتا تھا ان دنوں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ انتہائی جھگڑالو، جنگجو، لڑاکا قسم کی قوم تھی عربوں کی، وہ بھی ہتھیار رکھ دیا کرتی تھی۔ یعنی ترغیب ہے لوگوں کو امن امان سے رہنے کی۔ قیام امن ہی سے دین قائم ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے جنگوں میں دین قائم نہیں ہو سکتا۔ جنگ تو دراصل ایک نیسیسری ایول ہے، ایک عارضی صورتحال ہے۔ جنگ اس لیے کرو ان آرڈر ٹو ہیو پیس۔ سننے میں یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز پیراڈاکس لگتا ہے، لیکن حقیقت ہے
جنگ کرو تاکہ امن قائم ہو سکے. صحابہ نے جنگیں کریں تو عرب میں امن قائم ہوا اور ایمان لوگوں کو نصیب ہوا. تو سلامتی اور اسلام اور امن اور ایمان کے لیے بعض دفعہ کوشش کرنی ہوتی ہے، ہتھیار اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ جنگ نہیں. مقصد کیا ہے؟ دین کا قیام. اور دین کا قیام اس وقت ممکن ہوتا ہے جب امن ہو. تو امن کی بہت دعا کرنی چاہیے. اپنے ملک کو تصور میں لا کے دعا کیا کریں کہ ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. ہم جس شہر میں بھی رہیں اللہ ہمیں دنیاوی دینی ہر طرح کا امن سیکیورٹی فراہم کرے. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ المؤمن. اللہ کی عبادت کے لیے انسان پرسکون ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کھانے پینے کا سامان مہیا ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور سچی بات کیا ہے کہ ایمان انسان کو اندرونی امن دیتا ہے. تو شہر الحرام کا ذکر آیا، اور والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور قلادے والے. یہ دراصل جانور ہوا کرتے تھے. ہدی اور قلائد ہی پہلے ہم بات کر چکے. حرم کے فقیروں مسکینوں میں ان کا گوشت تقسیم ہوتا تھا، اور جو لوگ جانور لے کے چلتے تھے لوگ ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے. جانور کا بھی احترام کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا بھی خیال کیا کرتے تھے جو ہدی اور قلائد لے کر جا رہے ہوتے تھے. تو کھانا پینا بھی موجود ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کھانے کی کمی نہ کرے، اللہ کبھی تنگی نہ کرے ہمارے لیے. اللہ سے ہمیشہ کشادہ رزق مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی کشادگی عطا فرما. دیکھیں جب انسان کو رزق کے لیے بہت بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی نا تو عبادت کے لیے وقت نکلتا ہے، ورنہ سارا وقت تو پھر کھانے پکانے انہی چیزوں میں چلا جاتا ہے انسان کا. تو فرمایا کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں و زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور و رحیم. اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور ساتھ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے. تو ایمان کیا ہے کہ انسان خوف اور امید کے بیچ میں رہے. جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے دراصل خود کو اللہ کی سزا، اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر رہا ہے، والنٹیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ مجھ کو دے عذاب. اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے تو غفور ہے. نہ صرف غفور ہے بلکہ رحیم ہے. نیکی کر کے اپنی رحمت کے دامن میں آنے کا موقع دے گا کہ نیکیاں کرو اور میرے قریب آ جاؤ. اور اللہ احکامات دیتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اطاعت کر کے اس کی رحمت میں آ جائیں. اسی لیے رسول بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کے موقع فراہم کیے جائیں، نیکی کے راستے بتائے جائیں. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. تو رسول نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، بتا دیا گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. پیغام پہنچانا ان کا کام، حساب لینا اللہ کا کام. وہ کھلا چھپا ہر ایک کا خوب اچھی طرح جانتا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی بہتات تم کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اچھا، خبیث کا اور طیب کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. خبیث اور طیب دو طرح کے ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی. روحانی خباثت کیا ہے؟ گناہ، جہالت، شرک، شک. جسمانی گندگی جو آنکھوں سے نظر آئے، جس سے انسان کی طبیعت میں گھن آنے لگ جائے، ریولجن آنے لگ جائے. اسلام انتہائی ستھرا، صاف، طیب، نفیس دین ہے، بہت سفسٹیکیٹڈ ہے، بڑا سویلائزڈ ہے. ظاہری نفاست، ظاہری پاکیزگی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے.
اور یہ ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے باقی مذاہب میں زیادہ غور و فکر نہیں کی. ہمیں نہیں پتہ کہ باقی مذاہب میں صفائی کا کیا معیار ہے. کرسچنس کے ہاں نہانا انتہائی ناپسندیدہ تھا. ایک نن کا ذکر پڑھ رہی تھی, ان کی نیکی کا ذکر آ رہا تھا کہ وہ کتنی نیک تھیں کہ پانی سے ڈرتی تھیں اور سالوں پانی کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں, سالوں. اللہ رحم کرے. تو یہ ان کا معیار تھا. جو ان کا ایک ہیڈ پریسٹ ہوا کرتا تھا, وہ کبھی نکل کر آتا کسی خانقاہ سے باہر تو اس کے لباس پہ سینکڑوں جوئیں چلتی ہوئی نظر آتی تھیں. تو یہ اس کی نیکی کی علامت ہوتی تھی کہ کتنے اللہ والے ہیں, کیسے نگلیکٹ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو, کہ اپنے آپ کو جھاڑتے پونچھتے بھی نہیں, صاف بھی نہیں کرتے. اور ہم کیا کہتے ہیں, پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک, پاکی, صفائی, نفاست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صاف ستھرے رہا کرتے تھے. ہم صاف ستھرے اور ویل ڈریسڈ کے اندر فرق کریں. ہو سکتا ہے کپڑوں پہ استری نہ ہو سکتا ہے کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ دو ہی لباس, دو ہی ڈریسز ہوں, ایک دھوتے ہیں اور ایک پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویل ڈریسڈ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے نفاست سے. بڑے بڑے ویل ڈریسڈ لوگ ہوتے ہیں, سخت اسمیل آ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں سلک کے کپڑے لوگ دھوتے کیوں نہیں, وہی پہنے جاتے ہیں, ان میں سے اسمیل آنے لگتی ہے. بھائی اللہ کے واسطے ان کو دھو لیا کریں, ڈرائی کلین کروا لیں, کچھ تو کریں. تو وہ مہنگا کپڑا نفیس نہیں ہوتا. آپ کے معمولی کپڑے بھی ہوتے تھے لیکن کبھی آپ میں سے اسمیل نہیں آئی, آپ کے منہ سے کبھی اسمیل نہیں آئی. آپ سفر بھی کرتے تھے تو آئینہ, کنگا, یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوتی تھیں. خوشبو آپ کو بہت پسند تھی, بہت آپ کو اچھی لگا کرتی تھی خوشبو. تو یہ اسلام نے ہم کو سبق دیا ہے. غسل پر ہم جانتے ہیں کتنا زور دیا ہے اسلام نے. 5 وقت وضو جہاں جہاں مسلمان گئے, آبویسلی وہ تو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ تھی, ہماری عبادت کی ضرورت تھی کہ پانی اویلیبل ہو. تو باتھ کا انتظام کرنا, فاؤنٹنز لگانا, نہریں کھدوانا, یہ سارا کام جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے یہ کام کیا. تو لہٰذا اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم خباثت نہیں ہونی چاہیے, خبیث چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کچرا نہیں ہونا چاہیے گھروں کے اندر, اوندھے الٹے گھر نہیں ہونے چاہیے. ہم خود گندے, بدبودار, میلے نہ ہوں, منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے, جسم گندے نہ ہوں, گھر گندے نہ ہوں, بازار گلیاں گندی نہ ہوں. اتنا اسلام نے زور دیا ہے. اور کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے, کوئی بہت پیسہ نہیں لگتا, کوئی بہت مہنگی ڈیوڈرنٹس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو صاف ستھرا رہنے کے لیے. بس ایک ول چاہیے انسان کو کہ ہمیں صاف رہنا ہے. اور پھر آپ خود بھی آزما کے دیکھ لیں کہ اوندھا کمرہ, گندا گھر, گندا کمرہ, پرانی چادر بچھی ہوئی, پتہ نہیں یاد بھی نہیں کہ کب چادر بدلی تھی, یہ بھی نہیں یاد کہ تولیہ کب بدلا تھا باتھ روم میں سے. باتھ روم ہے تو اسمیل آ رہی ہے اس کے اندر سے, کمرہ ہے تو اس کو مقفل کیا ہوا ہے, کھانے کی پلیٹیں وہیں رکھی ہوئی ہیں, میلے کپڑے وہیں پر ہیں, جوتے وہیں اوندھے پڑے ہیں. بعض دفعہ کمروں کے اندر کھانے کی پلیٹیں پڑی رہتی ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دن. آپ امیجن کریں نا کہ وہ کتنی وحشت ہوتی ہوگی گھر والوں کو ایسا گھر دیکھ کر. تو سبھی کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا. تو گھر صاف ستھرے ہونے چاہیے, سڑکیں صاف ستھری ہونی چاہیے, بازار صاف ستھرے ہونے چاہیے, خوشبودار ہوں, طیب ہوں, دل خوش ہو جائے انسان کا, طبیعت خوش ہو جائے. اپنے آپ کو بھی بالکل صاف ستھرا رکھیں, اچھا رکھیں اپنے آپ کو, اپنی یعنی گرومنگ کر کے رکھنا چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. پھر روح بھی پاک صاف ہو, آبویسلی اندر بھی خباثت نہیں ہو, اندر بھی پاک صاف ہو انسان. تو یہ اندر باہر کی گندگی ہوتی ہے, اور انسان اور اعمال بھی خبیث اور طیب ہوتے ہیں. آبویسلی اللہ کو سجدہ کرنا اور بت کو سجدہ کرنا برابر نہیں ہو سکتا. بت کو سجدہ کرنا خبیث عمل ہے, اللہ کو سجدہ کرنا طیب عمل ہے. مومن اور کافر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. شرک اور جوا اور شراب اور زنا خبیث ہیں, خبیث, مگر انسانوں کے لیے کشش ہے. اسی لیے کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. چاہے آپ کو گندگی کی, ناپاکی کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے. ہم کہیں لوگ گندگی کس کو اچھی لگتی ہے, کچرے کا ڈھیر کس کو اچھا لگتا ہے, کسی کو اچھا نہیں لگتا. لیکن جو مانوی گندگی ہے, گناہوں کی گندگی, یہ اٹریکٹ کرتی ہے. یہی امتحان ہے میرا اور آپ کا. اگر گناہ کو دیکھ کے, شراب اور زنا اور بے حیائی کو دیکھ کر ایسی ہی کراہیت محسوس ہوتی جیسے گندا پیمپر دیکھ کے,
یا سڑے ہوئے پھل دیکھ کے یا کچرے کا انبار دیکھ کے انسان کو محسوس ہوتی ہے تو کیا ہی بات تھی پھر تو. مجھے بتائیں پھر امتحان کہاں رہتا. تو فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو. کشش ہے ان گناہوں کے اندر, تمہارا امتحان اسی کے اندر ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں میں اور آپ؟ اللہ سے دعا ہم یہ کریں کہ اللہ طیب چیزوں میں, پاکیزہ پیور چیزوں میں میرے لیے اٹریکشن, میرے لیے سیٹسفیکشن, میرے لیے انٹرٹینمنٹ رکھ دے. ہم نے کیوں سوچا کہ جب تک ہم گناہ نہیں دیکھیں گے ہم انٹرٹینمنٹ حاصل نہیں کر سکتے؟ 10 چیزیں ہیں دنیا کے اندر حلال انٹرٹینمنٹ موجود ہے, اور ناپاک میں, گندی چیزوں میں, بے حیائی میں, گناہوں میں کشش محسوس کرنا بڑی اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی طرف سے واقعی بڑی آزمائش ہے کہ انسان کا دل ناپاک کی طرف کھنچے. اپنی پاک صاف حلال بیوی اچھی نہ لگے اور کوئی بازاری عورت اچھی لگنے لگ جائے. اپنا پاک صاف شوہر اچھا نہ لگے, کوئی غیر مرد دل کے اندر بس جائے. نعوذ باللہ. یہ سب ناپاکی ہے نا, یہ سب گندگی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان نے سجایا کتنا ہے اس کو, ان چیزوں کو. پاکی ناپاکی کو ایسا خلط ملط کر کے رکھ دیا کہ جب تک قرآن ہاتھ میں انسان نہ اٹھائے وہ پہچان بھی نہیں سکتا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپاکی کو مزین بہت کیا گیا. مثال کے طور پہ جو تھیمز ناولز کی یا موویز کی, اگر سپوزنگ وہ 2 خواتین بتانا چاہ رہے ہیں تو ایک خاتون جیسے دکھائیں گے کہ نمازی, پرہیزگار, دوپٹہ لپیٹا ہوا, لیکن بد زبان, سازشیں کرنے والی, دھوکہ دینے والی, ٹھیک ہے, یہ سب ساری جو باطنی خرابیاں ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں اوپر سے دیکھو ذرا بڑے پاک بنتے ہیں اور اندر دیکھو کتنے گندے. ایک اور طرف دکھائیں گے کوئی, مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہیں جو پیشہ کرتی ہیں, یعنی کہ بظاہر بہت گندی, بہت گندا کام, زنا کو پیشہ بنایا ہوا ہے, لیکن ا پروسٹیٹیوٹ وتھ اے ہارٹ آف گولڈ. کہیں گے تو کیا ہوا, دل کتنا پاک ہے, کتنی مخلص ہے, کتنی بے غرض ہے, کتنا غریبوں کا, فقیروں کا خیال کرتی ہے. اور وہ جو دوپٹہ اوڑھنے والی, نماز پڑھنے والی خاتون, خاندانی خاتون, وہ نوکروں کو ڈانٹ رہی ہیں, سازشیں کر رہی ہیں, میاں کے کان بھر رہی ہیں ماں کے خلاف. تو اتنا کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. ایک مرد دکھائیں گے, ایک اور مرد دکھائیں گے. ایک مرد ہے مثال کے طور پہ امام ہے, وہ مسجد کا, داڑھی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سنتوں کی پابندی کر رہا ہے, نعوذ باللہ پیڈوفائل دکھا دیں گے اس کو, یا بیوی کو مارنے پیٹنے والا دکھا دیں گے. ایک ڈاکو دکھائیں گے کہ شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, لوگوں کو لوٹ رہا ہے, لیکن رابن ہوڈ ہے بھائی, غریبوں کو دیتا ہے, امیروں کو لوٹتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے عجبہ کا کثرت الخبیث کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو نا یوں آپس میں خلط ملط کر دیا, دونوں کو آپس میں مکس اپ کر دیا کہ لوگ کنفیوز ہو کے رہ جاتے کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. تو پھر دکھا وہ کیا رہے ہیں کہ ایسے نماز روزے سے, ایسی نمازی پرہیزگار عورت سے تو وہ زیادہ اچھی ہے, یعنی ایمان کے مقابلے میں اور پاک دامنی کے مقابلے میں فحاشی بہتر ہے. یہ نماز روزہ کرنے کے مقابلے میں وہ ڈاکے ڈالنا بہتر ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات, کس طرح کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے تو نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے لوگوں نے کیا, شیطان کو فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آج ہی کوئی ایکٹیو ہوا ہے. وہ نا جب سے دنیا بنی ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت نازل کی ہے تاکہ ہم ذرا قرآن کی اینک لگائیں اور پھر ہم دیکھیں اور مسائل کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو اولو الالباب کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اولو الالباب, تم ذرا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اولو الالباب میں شامل فرمائے. چلے الحمدللہ, رکوع مکمل ہوا ہمارا.